بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو حضرات نئے اسلام قبول کرتے ہیں ان کو معاشرے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس میں اصل ذمہ داری تو اسلامی ریاست کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا پورا تحفظ کرے اور ان کی مشکلات کو دور کرے، ان کی مالی امداد کا بھی انتظام کرے اور ان کے تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرے۔ لیکن جب اسلامی ریاست بحیثیت ایک حکومت کے وہ اس فریضے سے غافل ہو تو مسلمانوں کی عام جماعت اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے تو یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کی خدمت ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے۔ لیکن خاص طور پر وہ مسلمان بھائی جو ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوا ہو اور اس کو مشکلات درپیش ہوں، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانا یہ دوہری عبادت ہے اور دوہرے ثواب کا مستحق ہے۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا باعث ہے، اور اس سے مجھے اطمینان حاصل ہوا ہے کہ ایک پوری تنظیم اس کام کے لیے قائم ہے اور وہ اس کام کے لیے کوشاں ہے، اور جو فاؤنڈیشن اس کام کے لیے قائم کی گئی ہے یہ بڑی ہی خوشائند بات ہے اور بہت بڑی عبادت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو صدق اور اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری رماداری کے ساتھ اور تمام ضروریات کا احساس کرتے ہوئے وہ یہ کام انجام دیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس تنظیم کے کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اس کی جتنی بھی خدمت ہو سکے، جتنا بھی اس کے ساتھ تعاون ہو سکے، اس میں کوئی دریغ نہ کریں۔ جو بھی تعاون اس میں کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور ایک بہت بڑی معاشرے کی ضرورت پوری کرے گا۔ اور اس تنظیم کو میں مشورہ دوں گا، اور بظاہر انہوں نے یہ کام شروع بھی کیا ہوگا، کہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور اسی طریقے سے ان کو دین کے بنیادی احکام سے واقف کرائیں۔ دوسرا مسئلہ جو نو مسلموں کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سابق برادری کے اندر ایک دشمنی کی سی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمنی میں ان کے اوپر مقدمات دائر کر دیے جاتے ہیں، تو اس تنظیم کا ایک حصہ یا ایک شعبہ اس طرف بھی متوجہ ہو کہ ایسے مقدمات کی پیروی کی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بسا اوقات مالی امداد کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ان کو سابق روزگار سے بعض اوقات محروم کر دیا جاتا ہے، تو اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعتاً ان کو روزگار کی ضرورت ہے، ان کے لیے روزگار فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ محض مالی معاونت حاصل کرنے کی خاطر اس قسم کے کام نہ کریں۔ تو امید ہے کہ ان تین جہتوں میں کام کرنے سے جو مسائل حضرات کو درپیش ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ حل ہوں گے۔